بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، ویلکم ہمارے چینل میں۔ آج ہم ایک ایسے مفکر، طبیب اور فلسفی کی ایک داستان آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ ابو علی سینا کا مکمل نام علی الحسن بن عبداللہ بن الحسن بن علی بن سینا، جو 980 میں پیدا ہوئے اور 1037 میں وفات پائی، جو دنیا اسلام کے ممتاز طبیب اور فلسفی ہیں۔ ابن سینا یا ابن سینا فارس کے رہنے والے ایک جامع العلوم شخص تھے، جنہیں اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکر اور ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ سمرقند بخارا 2700 سال پرانا شہر، اور اس سے بہت سے لوگوں نے اس کو فتح کیا۔ وہاں سے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہیں دنیا کے اندر اپنا نقش بھی چھوڑا، اور دنیا کو بہتر بنانے والوں نے بڑا کام کیا۔ اس میں وہ ایک بچہ تھا جس کا والد نہیں تھا اور یتیم۔ اس بچے کا خیال یہ تھا کہ مجھے میتھمیٹکس کی بہت سمجھ آتی ہے۔ قدرتی طور پر الجبرا کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں، یہ ریاضی کی ایک شاخ ہے۔ تو بچہ جو تھا اس نے سوچا کہ مجھے الجبرا کی بہت سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ اس کو تو جس گلی میں رہتا تھا وہاں ایک سبزی بیچنے والا بندہ تھا جو وہاں سبزی بیچتا تھا۔ جیسے عموماً یہاں گلیوں میں ہوتا ہے، لوگ سبزی کی آواز لگاتے ہیں، تو وہ وہاں جو سبزی فروش تھا اس نے دیکھا کہ اس سبزی فروش کو تھوڑی سی الجبرا کی سینس ہے۔ اس نے اس کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس سے الجبرا پڑھتا رہا اور جتنا وہ جانتا تھا اس نے سکھا دیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب مجھے کچھ الجبرا آ گیا ہے تو مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے الجبرا کی کتابیں مل جائیں تو میں اس علم کو مزید آگے لے جا سکتا ہوں، مزید پڑھ سکتا ہوں۔ اور اس نے جس سبزی والے سے علم سیکھا تھا اس سے پوچھا کہ میں مزید علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو بخارا شہر ہے اس میں صرف ایک لائبریری ہے، ایک ہی کتب خانہ ہے۔ اگر تم اس کتب خانے میں داخل ہو جاؤ تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ملیں گی۔ اگر تم ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دو تو تم بہت کچھ سیکھ جاؤ گے اور بہت آگے نکل جاؤ گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں ایک وقت تھا جس میں دنیا بہت نئی ایجادات کر رہی تھی، اور یہ وہ وقت تھا 15ویں صدی سے پہلے۔ جتنی بھی کتابیں ہوتی تھیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور جو ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں وہ کسی ایک بندے کی ملکیت ہوتی تھیں، اور وہ ملکیت کسی بندے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا تھا۔ کتابوں کی کتنی اہمیت ہوتی تھی جس سے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کتاب یا تو بادشاہ کے پاس ہوتی تھی یا نواب کے پاس یا حاکموں کے پاس۔ بادشاہ نے اپنے کاتب رکھے ہوتے تھے جو کتاب کو لکھتے تھے، لکھنے کے بعد اپنے پاس اس کو محفوظ کر لیتے تھے، اور اسے بادشاہ سلامت یا اس کا بچہ یا اس کے قریبی لوگ ہی صرف پڑھ سکتے تھے، کسی اور کو کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت سن 1500 سے پہلے وہ صرف چند لوگوں کے پاس ہی کتب خانے ہوتے تھے جن کی وہ ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر حملہ کرتا تو ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیتا، تو اس قبضے میں کتابیں بھی ہوتی تھیں۔ وہ ساری کی ساری کتابیں ساتھ لے جاتے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے جو اس موضوع اور زبان کو سمجھتے تھے۔ اس علم کو سمجھنے والے وہ لوگ کتب خانے کا حصہ ہوتے تھے، اور بادشاہ سلامت سب کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ وہ بھی آگے جا کے ان کی نئی جنریشن کو پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو حاکم وقت ہے، جو بخارا کا بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک لائبریری ہے، اس پر بہت سی کتابیں ہیں۔ اب اس بچے نے سوچا کہ میں اس لائبریری تک کیسے جا سکتا ہوں، تو پتہ چلا کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ بخارا کا بادشاہ ہے اور حاکم ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کی بڑی آنت کا کینسر یعنی درد کولنج کہتے ہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ اور اس بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو میرے اس درد کا علاج کر دے، وہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ بڑے بڑے طبیب اس کے مرض کا علاج نہیں کر سکے۔ اب وہ لڑکا ایک طبیب کے پاس گیا اور حکمت سیکھنا شروع کر دی۔ اس کا فوکس صرف بادشاہ کا درد تھا۔ اس نے حکیم صاحب کے پاس صرف ایک ہی مرض کی تحقیق کی اور اس کا علاج دریافت کرتا رہا۔ آخر اسے اس کا علاج مل گیا۔ اسے کچھ لوگوں پر تجربہ کیا، کامیاب ہو گیا، تو اس نے دوا تیار کی اور بادشاہ کے پاس چلا گیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کے درد کا تیز بہدف نسخہ ہے جس کے استعمال سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے کسی اور مریض کو کھلائی جائے۔ بادشاہ
عموماً ایسا ہی کرتے تھے کہ بادشاہ نے دوائی کسی اور کو کھلائی اور پھر خود کھائی، اس کا درد ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے فریادی سے کہا، بول، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی خواہش ہو جو تم کہو میں پورا کر دوں۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ کے پاس ایک لائبریری ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں وہاں کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، صرف ایک سال استفادہ کر سکتے ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ تم کسی کتاب کو لکھ نہیں سکتے، اس کے نوٹس نہیں لے سکتے، اور تم بیٹھو اور کتاب پڑھو اور اس کو لکھنا شروع کر دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی کتابیں بنا کر لے جاؤ، ایس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو علم بانٹنا شروع کر دو، اس طرح تو میرا علم ختم ہو جائے گا، اس طرح سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کر لوں گا۔ آخر اس کو 1 سال مل گیا۔ وہ لڑکا صرف لائبریری کے اندر سے کھانا کھانے کے لیے اور واش روم جانے کے لیے ہی باہر آتا، باقی وہ سارا دن 24 گھنٹے لائبریری میں رہتا اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس لڑکے کا کمال یہ تھا کہ 1 سال میں ساری کتابیں زبانی یاد کر گیا۔ اس دوران اس کا 1 سال پورا ہو گیا اور جانے لگا تو بادشاہ سلام نے اس سے انٹرویو کیا اور حیران رہ گیا کہ میں نے بڑی غلطی کر دی، اس کو یہ موقع دے کر ساری کتابیں زبانی یاد کر گیا۔ اس کی یادداشت پر مزید یہ کہ بادشاہ اس کی کوئی اور حالیہ اس کا کوئی خدمت کر سکتا، لیکن اسی دوران بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا نالائق ثابت ہوا۔ بادشاہ کے لڑکے نے اس کو نکال دیا کہ چلو، میرے باؤ اجداد کا علم تم ساری دنیا میں سمگل کرو گے۔ ادھر بہرحال اس کے کیریئر ختم ہو گیا، وہاں سے نکلا اور بخارا نکلنے کے بعد وہ بغداد چلا گیا۔ وہاں مختلف درسگاہوں میں بیٹھا رہا، وہاں بھی پڑھتا رہا، کیونکہ قاہرہ اور مصر میں 2 بڑی درسگاہیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ پہلے ایک درسگاہ میں گیا، پھر وہاں سے واپس آ گیا، پھر دوسری میں گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس دوران جب وہ پولن کا علاج دریافت کر رہا تھا، اس کی طرف اس کے دھیان طب کی طرف ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں ریسرچ کرنی شروع کر دیں اور ان کو لکھنا شروع کر دیا۔ جب یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد وہ مر گیا۔ اس نے 500 کے قریب چھوٹی بڑی کتابیں لکھیں۔ اس وقت کتاب 50 اور 60 صفحے کی ہوا کرتی تھی۔ وہ 500 کتابیں لکھ دیں، اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد جب اس کی بہت سی کتابیں دوسرے ملکوں میں گئیں، ان کی ٹرانسلیشن ہوئی، دنیا اس کی متعارف ہوگی۔ یہ کوئی بہت بڑا دماغ تھا جو ایک پوری میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھ گیا۔ اس نے دنیا کو یہ بتایا کہ بیماری کیا ہوتی ہے، یہ بیماری ٹھیک کیسے ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، کس بنیاد پر لوگوں کا علاج شروع کریں تو آنے والے ہزاروں سال میں کس طرح لوگ دوسرے لوگوں کا علاج کر سکیں گے۔ پوری میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھ دی، جس سے وہ اپنا علم ایک چھوٹے سے سبزی فروش سے سیکھ کر کس طرح دنیا کے حوالے کر گیا۔ اس بندے کا نام تھا ابو علی سینا، اور دنیا اسے ابو علی سینا کے نام سے یاد کرتی۔ ابو علی سینا کو مغرب میں ایوی سینا کہا جاتا ہے۔ اس کا لقب الشیخ الرئیس ہے اور اسلام کے عظیم مفکر ہیں اور مشرق کے مشہور ترین فلسفیوں اور اتباع میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 500 کتابیں لکھیں، جن میں سے تقریباً 240 ہی بچیں۔ ان میں فلسفہ پر 150، ادبیات پر 40 تصنیفات تھیں۔ ان کی سب مشہور تصنیفات کتاب الشفا یابی ہے، جو ایک فلسفیانہ اور سائنسی انسائکلوپیڈیا، اور طبی قوانین، جو طبی انسائکلوپیڈیا تھا، شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سی چیزیں 1650 تک قرون وسطی کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری طبی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہیں۔ 1973 میں ابن سینا کی کتاب طبی قوانین نیو یارک میں شائع کی گئی۔ فلسفہ اور طب کے علاوہ ابن سینا نے فلکیات، کیمیا، جغرافیہ، ارضیات، نفسیات، اسلامی الہیات، منطق، ریاضی، طبیعیات اور شاعری پر بھی بہت کچھ لکھا۔ ابن سینا کو طبی دنیا کا آفتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سفر 370 بمطابق 980 کو فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں اکشا میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ ان کے والد بلخ موجودہ افغانستان سے آئے تھے۔ بچپن میں ان کے والد بخارا موجودہ ازبکستان میں منتقل ہو گئے تھے، جہاں ان کے والد کو سلطان نوح بن منصور الثانی کے کچھ مالیاتی امور کی ادارت سونپی گئی تھی۔ بخارا میں 10 سال کی عمر میں قرآن مکمل کیا اور فقہ، ادب اور فلسفہ اور طبی علوم کے حصول میں سرگرداں رہے اور ان میں کمال حاصل کیا۔ جب سلطان بخارا
نوح بن منصور بیمار ہو گئے، کسی حکیم کی دوائی کارگر نہ ہوئی تو 18 سال کی عمر میں انہوں نے سلطان نوح بن منصور کا ایک ایسے مرض کا علاج کیا جس سے تمام اتباع عاجز آ چکے تھے۔ ابن سینا جیسے کم عمر غیر معروف طبیب کی دوائی سے سلطان صحت یاب ہو گئے۔ 392 ہجری سے 402 ہجری تک خوارزم میں جرجان پریری اور پھر ہمدان منتقل ہو گئے، جہاں 9 سال رہنے کے بعد اصفہان منتقل ہو گئے۔ ان کا انتقال ہمدان میں شبعان 427 بمطابق 1037 کو ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کولنج کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جب انہیں اپنی اجل قریب نظر آنے لگی تو انہوں نے غسل کیا، توبہ کی، اپنا سارا مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ بو علی سینا کا حافظہ بہت تیز تھا۔ جلد ہی سلطان نوح بن منصور کا کتب خانہ چھان مارا، ہمہ گیر معلومات اکٹھی کر لیں، 21 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی۔ ایک روایت کے مطابق بو علی سینا نے 21 بڑی اور 24 چھوٹی کتابیں لکھیں، بعض کے خیال میں انہوں نے 99 کتابیں لکھی۔ ابن سینا کی سب سے مشہور طبی تصنیف کتب القانون ہے، جو نہ صرف کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہے بلکہ 19ویں صدی کے آخر تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ ان کی دیگر طبی تصنیفات بہت سی ہیں۔ یورپ میں ان کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور وہاں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی عظیم فلسفی اور ماہر طب بو علی سینا کی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔